السلام علیکم پیارے بچوں، آپ 7th کلاس کے جو اردو کی کتاب ہے اس کا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کے کوشچن بھی کیے تھے۔ اس کے کچھ واقعے تھے، سری نگر سے کارگل تک ہمارا موضوع تھا۔ تو اس میں ہیں کوشچن ہمارے پاس، تلاش کیجیے اور معنی لکھیے، جیسے چار چاند لگنا، آسمان کو چھونا۔ محاورے ہے، آپ سبق میں موجود اسی طرح کی 5 محاورے تلاش کیجیے اور ان کے معنی لکھیے۔ چلو بچے، ہم اپنے سبق میں کچھ محاورے چوز کریں گے، تلاش کریں گے اور ان کا معنی لکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اپنی کاپی اور قلم ساتھ میں رکھ لینا اور اس کو دیکھ کر پڑھ کر پھر اپنی کاپی پر نوٹ بک پر اتارنا۔ سونے کی چراگاہ، یہ ہم نے اس سبق جس کا عنوان ہے سری نگر سے کارگل تک، اس کی اقتباس سے ڈھونڈ کے نکالا۔ اس کا معنی ہے بہت ہی پرکشش۔ دوسرا ہم نے نکالا سر سبز شاداب، ہرا بھرا اور پربہار۔ تیسرا ہے غروب ہونا۔ غروب ہونا کا معنی ہے زوال پذیر ہونا۔ چوتھا ہے عقیدت کے پھول، اس کا معنی ہے احترام کا اظہار۔ اور پانچواں ہے بلند و بالا، اس کا معنی ہے نہایت اونچا یا اونچی قد۔ اب اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے ہمارے پاس جس کا معنی لکھا ہے کہ سوال نمبر 5 جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کی جو کتاب ہے، آپ کو کتاب سامنے ہی ہوگی، جس کا ہم نے یہ لکھنا ہے کہ با رونق ہے لکھا ہوا ہمارے پاس، اور اس کا جو پیج نمبر ہے وہ پیج نمبر 75، کوشچن نمبر 5، سمجھے اور کیجیے۔ لفظ با رونق میں با سابقہ ہے، آپ یہی سابقہ با استعمال کر کے 5 الفاظ لکھیں۔ بچوں، جیسے رونق ہے، یہ کتاب میں دیا ہوا ہے اور اس پر سائڈ میں با رونق لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایسے کچھ الفاظ ہمیں بنانے ہیں، مشق کرنی ہے، جس سے ہماری اردو کی املا پوری ٹھیک ہو جائے گی اور ہم کچھ الفاظ ایسے سیکھیں گے جس کو ہم با استعمال کریں گے۔ چلو آپ اور ہم مل کر کوشش کریں گے۔ پہلا کیا ہے؟ رونق با رونق۔ یہ ہماری اقتباس، ہماری کتاب، ہماری بک میں چیپٹر نمبر جو ہمارا سری نگر سے کارگل تک ہے 75 پیج نمبر پر دیا گیا ہے۔ اب اس کا دوسرا ہے، ہم نے خود لکھا ہے کردار۔ اس کا ہم لکھیں گے با کردار۔ اور ایک ورڈ میں نے اور نکالا، ایک لفظ میں نے اور نکالا، ایمان۔ با ایمان، با جب اس کو ساتھ میں ملائیں گے تو بن جائے گا با ایمان۔ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ورڈ ہوتا ہے، جہاں پہ ہم لکھتے ہیں بریک فاسٹ، پہلے بریک لکھتے پھر ساتھ میں فاسٹ لکھتے ہیں۔ یہاں ہم لکھتے ہیں اے آئی آر پورٹ، پی او آر ٹی پورٹ، ہم ملا کے دو میں کو اس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ یہ بھی ہے جن کو با استعمال کریں گے کہ اس کو دوسرے الفاظ با ملا کے اور معنی بن سکتا ہے۔ اخلاق، کسی کی اخلاق، با اخلاق یعنی اچھے اخلاق والا۔ عزت، عزت والا۔ با عزت، بہت بڑی عزت دینے والا، عزت والا۔ سیرت، سیرت مانی صورت ہم گے، اچھی اخلاق بولیں گے، اچھی حسن ہوگی، اس کا ہم لکھیں گے با سیرت۔ بچوں، ابھی اتنا سبق نہیں، ہمیں پیج نمبر 76 پر اور ایک کوشچن ہے ہمارے پاس لکھا ہے درج ذیل کی واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ بچوں، جو یہ ہمارے پاس سوالات ہے، اس کا جواب جو ہمیں یہ لکھا ہے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ یہ 76 پیج نمبر پہ ہے۔ بچوں، آپ کتاب بھی نکالیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا دیا ہے ذرائع۔ ذرائع اصلی جمع ہے، تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ یہ جو ذرائع ہے اس کا کیا کریں گے؟ ذریعہ ہمارا واحد ہے اور ذرائع جمع ہے۔
दूसरा है शाहिरा, शाहिरा वाहिद है। शाहरें यानी बहुत सारी सड़कें जो हमारे हैं उसको शाहरें कहते हैं। ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जमा कहेंगे। खत, एक खत्ते हो गए बहुत सारे। किरण, किरणें, वहाँ पे फसलें दिया है तो हम पहले फसल लिखेंगे वाहिद, और फसलें हमारे जमा है। दफातर दिया हुआ है तो इस पे क्या करेंगे हम, दफ्तर इसका वाहिद है और दफातर जो हमारा है वो हमारा जमा है इसका। इसके बाद हमारे पास दिया है कस्बा। कस्बा एक गांव को कहते हैं और कस्बे बहुत सारे को कहते हैं। वजह, इसको वजूहात लिखेंगे हम। यहाँ पे तकलीफ दिया है, तकालीफ इसका जो जमा है इसका, तो मस्जिद मसाजिद को कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा वाहिद है, वाहिद हमारा एक इंग्लिश में हम सिंगुलर कहते हैं और उर्दू में हम इसको वाहिद कहते हैं। वाहिद एक चीज़ का जाहिर करता है, किसी एक चीज़ को जाहिर करता है, और जो जमा है वो एक से ज़्यादा चीज़ें जाहिर करता है। अगर किसी बच्चे को ये समझ ना आए, वो मेरे अपने पर्सनल नंबर, फ़ोन नंबर पर 9622581405 पर कॉल या मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी बच्चों आप ये क्वेश्चन सारे अपने नोटबुक पर उतार के याद कर लेना, और हर दिन अपने LMS पोर्टल पे जाके मेरा अब्दुल रशीद मलिक टीचर MS ओरीकुल का देखकर वो हमारे सारे वीडियो जो स्कूल के हैं, खासकर मेरे वीडियो को देखना न भूले। अस्सलामु अलैकुम।